ناظرین السلام علیکم۔ ڈیکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ ریاست تلنگانہ میں بڑھتی فرقہ پرستی پر اظہار تشویش۔ مسلم مشاورتی کونسل تلنگانہ کا اجلاس تدارک کے لائحہ عمل پر غور۔ مظلوم طبقات سے عملی اظہار یکجہتی دین کا بنیادی تقاضا۔ حماس کے سابق لیڈر اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث ہونے اسرائیل نے کیا پہلی بار اعتراف۔ یمن کے حوثیوں کو بھی اسی طرح کے انجام کا دیا انتباہ۔ الو ارجن حیدرآباد پولیس کے سامنے پیش ہوئے۔ اولمپکس کی ہیرو منو بھاکر تاریخی کامیابیاں مگر کھیل رتن ایوارڈ سے محرومی۔ بیٹی کو شوٹنگ کھیل سکھانے پر والد کا اظہار افسوس۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ مسلم مشاورتی کونسل تلنگانہ کا ایک اہم اجلاس میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ جناب عبدالمجید شعیب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے مسلم مشاورتی کونسل تلنگانہ کے پچھلے اجلاسوں کی رویداد پیش کی اور کہا کہ کونسل میں مزید علماء و دانشوروں کی شرکت کو یقینی بنانا اور ملت کے مختلف امور و مسائل میں وسیع تر مشاورت کے ذریعے مشترکہ جدوجہد اجلاس کے ایجنڈے کا اہم موضوع ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام شرکاء کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی دعوت دی اور یاد دلایا کہ گزشتہ اجلاسوں میں مظلوم طبقات سے ملاقات بھی کونسل نے طے کیا تھا۔ مولانا احمد ومیز ندوی نے فرمایا کہ دلت و دیگر پسماندہ طبقات کے ساتھ ملت کا وسیع تر اتحاد بننا چاہیے اور ملک میں امبیڈکر پر امت شاہ کی ہر زہ سرائی کو لے کر جس طرح احتجاج چل رہے ہیں ان میں مسلمان بھی اپنا رول ادا کریں۔ اجلاس میں متعدد علماء و دانشوروں نے تلنگانہ میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی پر اظہار تشویش کیا اور اس کے تدارک پر غور کرنے اور منظم جدوجہد کرنے پر تجاویز پیش کی۔ کانگریس حکومت کی اس مسئلے پر خاموشی کو اجلاس تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جناب ضیاء الدین نیر، تعمیر ملت نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے۔ مولانا انعام الحق قاسمی نے ملت میں اتحاد کی ان کوششوں کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ ایسی ہر کوشش کی تائید کی جانی چاہیے۔ مولانا احمد حسینی سعید القادری، صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اتحاد کی کوششوں کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا اور ملک میں تعلیمی انقلاب لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ مولانا زبیر، جمعیت العلماء حیدرآباد، مولانا محمد مظہر الدین شمشیر القاسمی، سٹی جمعیت العلماء نے کہا کہ ایسے اجلاس منعقد ہوتے رہنے چاہیے اور ملت کے تمام مسائل پر ہمیں مل بیٹھ کر مشاورت کرنی چاہیے اور آئندہ کا منصوبہ بنائیں۔ ایڈوکیٹ میر مسعود علی خان نے کہا کہ مشاورت کے ایسے اجلاس میں شرکت ان کے لیے پہلا موقع ہے اور اس پر انہیں بے حد خوشی ہے۔ اجلاس میں علماء و مشائقین کے علاوہ ملت کے کئی اہم دانشور حضرات شریک تھے۔ حافظ و قاری زعیم الدین احمد کی تلاوت کلام پاک سے کارروائی کا آغاز ہوا۔ جناب اقبال احمد انجینئر صاحب نے ابتدائی کلمات پیش کیے اور اجلاس کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے پہلی بار عوامی سطح پر اعتراف کیا کہ ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ان کے ملک نے کیا۔ اسی کے ساتھ کاٹز نے یمن کی مسلح تنظیم حوثیوں کو بھی خبردار کیا کہ ان کا انجام بھی حماس کے سابق سربراہ جیسا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پیر کو تل ابیب میں منعقدہ ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے برائی کی محور یعنی مزاحمت کے محور کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور ہم یمن میں حوثی دہشت گرد تنظیم کو بھی سخت دھچکا پہنچائیں گے جو کہ اب تک سب سے آخر میں کھڑی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جب حوثی دہشت گرد تنظیم اسرائیل پر میزائل داغ رہی ہے تو ایسے میں اپنے بیان کے آغاز میں انہیں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے حماس کو شکست دی، ہم نے حزب اللہ کو شکست دی، ہم نے ایران کے دفاعی نظام کو ناکارہ کر دیا اور اس کے میزائل پیداواری نظام کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرا دیا ہے۔ سپریم کورٹ کالیجیم نے ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ بات چیت کر کے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ کالیجیم کا ماننا ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے فائلوں میں درج اطلاعات کے بجائے امیدواروں سے ذاتی طور پر بات چیت کے ذریعے ان کی اہلیت اور شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ پہل روایتی عمل سے ہٹ کر عدالتی تقرریوں میں شفافیت اور اعتماد کو بڑھاوا دینے کی سمت میں ایک نئی شروعات مانی جا رہی ہے۔
غور طلب ہے کہ یہ قدم تب اٹھایا گیا جب الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس شیکھر یادو کے متنازعہ بیانات کو لے کر عدلیہ پر سنگین خدشات پیدا ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ اور دیگر اراکین جسٹس بھوشن آرگوئی اور جسٹس سوریہ کانت کی رکنیت والی سپریم کورٹ کالیجیم نے راجستھان، الہ آباد اور بامبے ہائی کورٹ کے لیے نامزد عدالتی افسروں اور وکیلوں سے ملاقات کی۔ کالیجیم کا ماننا تھا کہ فائلوں میں درج اطلاعات کے بجائے امیدواروں سے ذاتی طور پر بات چیت کے ذریعے ان کی اہلیت اور شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 17 دسمبر کو کالیجیم نے جسٹس یادو سے ملاقات کی اور ان کے بیانات پر چرچا کی۔ چیف جج نے انہیں پھٹکار لگاتے ہوئے عدالتی غیر جانبداری بنائے رکھنے اور آئین کے اصول پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حالانکہ جسٹس شیکھر یادو کے مستقبل کو لے کر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کے تبادلے اور جانچ کو لے کر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ کالیجیم کے ذریعے کی گئی یہ پہل عدالتی عمل کو زیادہ شفاف اور غیر جانبدار بنانے کی کوشش ہے۔ یہ روایت 2018 میں اس وقت کے CJI دیپک مشرا کی مدت کار میں شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اب اسے پھر سے شروع کرتے ہوئے کالیجیم نے ذاتی طور پر بات چیت کے توسط سے ججوں کی تقرری کے عمل کو نئی سمت دی ہے اور اس کے مثبت نتائج کی امید کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے نو ڈیٹینشن پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت اب 5ویں اور 8ویں کلاس کے طالب علموں کو فیل ہونے کی صورت میں اگلی کلاس میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ 2019 میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے بعد کم از کم 16 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے پہلے ہی پروموٹ کرنے کی پالیسی کو ختم کر دیا ہے۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق باقاعدہ امتحان کے انعقاد کے بعد اگر کوئی بچہ وقت پر نوٹیفائڈ پروموشن سے متعلق پیمانوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ایسی صورت میں نتیجے کے اعلان کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر اسے اضافی ہدایت کے ساتھ دوبارہ امتحان کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر دوبارہ امتحان دینے والا طالب علم پروموشن یعنی اگلی کلاس میں جانے کی اہلیت کے معیارات کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے 5ویں یا 8ویں کلاس میں ہی روک دیا جائے گا۔ حالانکہ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو اس وقت تک اسکول سے نہیں نکالا جائے گا جب تک وہ اپنی ابتدائی تعلیم کو مکمل نہ کر لے۔ وشو ہندو پریشد کے بین الاقوامی جوائنٹ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سریندر جین نے AMU کو دہشت گردی کی نرسری قرار دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان بنانے کے دلائل AMU سے گھڑے گئے تھے، اسی لیے جناح نے کہا تھا AMU پاکستان کا اسلحہ خانہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ نے اسے زمین عطیہ کی تھی، یہاں تک کہ جب مرکزی حکومت پیسہ خرچ کرتی ہے تو اس میں مسلمانوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے۔ AMU سے جناح کی تصویر نہیں ہٹائیں گے، چاہے بھارت ماتا مرد آباد کے نعرے ہی کیوں نہ لگائے جائیں۔ یہاں کیسی تعلیم دی جاتی ہے؟ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی طرف سے منعقدہ ترشول دکشا تقریب میں ڈاکٹر جین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا تھا کہ اگر کشمیر سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاس AMU کارڈ کیوں ہیں؟ یہاں ہاسٹل میں کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، انہیں پکڑنے کے لیے ان سے تفتیش کے لیے IB کا افسر جاتا ہے تو اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ AMU کی تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ضلع کی پہچان علی گڑھ نہیں بلکہ ہری گڑھ ہے۔ مسلم آبادی والے علاقے میں 2 مندروں کا بند ہونا اور یہاں سے ہندو خاندانوں کی نقل مکانی تشویشناک ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ہندو اکثریت کا مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ایودھیا کا موقع گنوا دیا تو اب اسے ضائع نہ کریں، پرانی مساجد کو کھو دیں، ان کے نیچے آپ کو ضرور کچھ ملے گا۔ ہمایوں اور بابر جیسے آمیروں نے ملک میں مندروں کو گرا دیا اور مساجد تعمیر کیا تھا۔ متھرا اور کاشی کی مسجدیں اس کا ثبوت ہیں۔ پشپا 2 کی اسکریننگ کے دوران سندھیا تھیٹر میں بھگدڑ کے معاملے میں اداکار الو ارجن ایک بار پھر حیدرآباد پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ آج صبح وہ اپنی رہائش گاہ سے سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے، جہاں پولیس کے ذریعے ان سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ واضح ہو کہ پشپا 2 کی اسکریننگ کے دوران ہوئی بھگدڑ میں ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی، جبکہ اس کے 2 بچے بھی اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے۔ الو ارجن نے حال ہی میں پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ان کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف تلنگانہ سینیمیٹوگرافی منسٹر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اداکار اور فلم ساز سے محلوق خاتون کے اہل خانہ کو کم سے کم 20 کروڑ روپے دینے کی بات کہی تھی۔
اولمپکس میں 2 تمغے جیتنے والی ہندوستانی شوٹر منو بھاکر کا نام اس سال کے معتبر میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کے لیے نامزدگیوں کی فہرست سے غائب رہا، جو ایک غیر متوقع اور مایوس کن فیصلہ ہے۔ 22 سالہ منو نے پیرس اولمپکس 2024 میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ وہ اس مقابلے میں اولمپک تمغہ جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بنی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سربجوت سنگھ کے ساتھ مل کر 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ ٹیم مقابلے میں بھی کانسی کا تمغہ حاصل کیا، جو ہندوستان کی تاریخ میں کسی ایک اولمپک ایڈیشن میں 2 تمغے جیتنے کی پہلی مثال ہے۔ منو بھاکر کے والد نے ایک بیان میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شوٹنگ کے کھیل کی تربیت دلائی۔ مجھے اسے کرکٹر بنانا چاہیے تھا، کیونکہ تب اسے سارے انعامات اور عزت ملتی۔ وہ ایک ہی اولمپک میں 2 تمغے جیت چکی ہے، اس سے زیادہ ہم اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی بیٹی ان تمام معاملات سے بے حد مایوس ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔